تعویذ والا نکاح۔ رمشا ایک شریف دیندار لڑکی تھی۔ اس کے والد ایک پرانے عامل تھے جو کالا علم بھی جانتے تھے لیکن سب سے چھپاتے تھے۔ ایک دن رمشا نے رات کو خواب دیکھا، ایک مرد لمبے سیاہ کپڑوں میں، چہرہ دھندلا، جو نکاح کے خط پر دستخط کر رہا، اور دستخط کے نیچے لکھا تھا اب یہ میری ہے۔ صبح رمشا نے والد سے خواب کا ذکر کیا تو وہ چونک گئے، پریشان ہو کر صرف اتنا بولے، آج کے بعد رات کو سونا مت ورنہ وہ آ جائے گا۔ رمشا کے والد نے اسے ایک خاص تعویذ پہنایا تھا جو ہمیشہ حفاظت کرتا۔ ایک دن وہ تعویذ اچانک غائب ہو گیا۔ اسی رات رمشا کے کمرے کی کھڑکی خود بخود کھلی اور باہر کھڑا تھا وہی شخص جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا، کپڑے سیاہ، آنکھیں سفید اور لہجے میں سرگوشی۔ ہماری شادی ہو چکی ہے، تم اب کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے والد نے جن کو روکنے کے لیے پرانے علوم استعمال کیے، قرآن کی تلاوت، دونی، تعویذ، آیات، لیکن ہر رات رمشا کی طبیعت بگڑتی گئی، چہرہ زرد، آنکھوں کے نیچے سیاہی، اور کبھی کبھی وہ خود کہتی، میں رمشا نہیں ہوں، میں اب زمارہ ہوں، جن کی دلہن۔ ایک بار وہ سب کے سامنے ہوا میں اٹھ گئی اور دیوار پر خون سے لکھا تھا، شادی ہو چکی ہے، اگر کوئی روکے گا تو مر جائے گا۔ رمشا کے والد نے زبردستی اس کا رشتہ طے کیا تاکہ جن کا سلسلہ ٹوٹ جائے۔ نکاح کی رات جب مولوی صاحب نے قبول ہے کہا، رمشا کے منہ سے مردانہ آواز آئی، میں نے پہلے ہی قبول کیا تھا، تم دیر سے آئے ہو۔ اچانک کمرے کی چھت ٹوٹ گئی، روشنی چلی گئی اور سب بے ہوش ہو گئے۔ صبح جب ہوش آیا، رمشا وہاں نہیں تھی۔ 3 دن بعد رمشا کی لاش ایک ویران قبرستان سے ملی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی اور بازو پر جناتی زبان میں الفاظ بندہ تھے، یہ انسان نہیں ہے، یہ اب ہماری ہے۔ مگر اصل خوفناک بات یہ تھی کہ قبر کے اندر سے دل کی دھڑکن کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے لاش زندہ ہو یا روح اب بھی کہیں قید ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی رمشا کی قبر کے قریب جاتا وہ راتوں کو خواب میں نکاح کے دستخط کرتا تھا اور چند دنوں میں مر جاتا ہے۔ اب بھی قبر کی مٹی ہلکی گرم رہتی ہے۔ جن کا آخری جملہ یہ تھا، جن نے جو لیا وہ کبھی واپس نہیں کرتا، دلہن ہو یا روح، ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جاتی۔